کیا تم نے کبھی بانسری کی وہ آواز سنی ہے جو دل کو چھو جائے؟ وہ کوئی عام دھن نہیں، وہ ایک زخم کی صدا ہے۔ یہی وہ آواز ہے جس سے مولانا رومی اپنی کتاب مثنوی کا آغاز کرتے ہیں۔ سن لو اس بانسری کو جو اپنی جدائی کی کہانی سناتی ہے۔ رومی نے کتاب کا آغاز بانسری سے کیا کیونکہ ان کے نزدیک تڑپ ہی روح کا پہلا قدم ہے۔ جب تک انسان جدائی محسوس نہ کرے وہ اپنے اصل کی تلاش شروع نہیں کرتا۔ بانسری کو کاٹا گیا، خالی کیا گیا، اس میں سوراخ کیے گئے، تب جا کر وہ گانے کے قابل ہوئی۔ یہی انسان کی کہانی ہے۔ ہم سب زخموں، تنہائی اور خالی پن سے گزر کر ہی گاتے ہیں۔ رومی کی زندگی بھی ایک جدائی کی کہانی تھی۔ وہ عالم تھے، فقیہ تھے، مگر جب شمس تبریز سے ملے تو دل عاشق بن گیا۔ اور جب شمس چلے گئے، اسی جدائی سے ان کے اشعار، رقص اور عشق نے جنم لیا۔ بانسری صوفیوں کے نزدیک صرف ساز نہیں تھی، یہ ایک علامت تھی۔ کٹنا جدائی، خالی ہونا انا کی نفی، سوراخ ہونا زخم اور سانس کا گزرنا روح خدا کی نشانی۔ بانسری ہمیں سکھاتی ہے کہ تڑپ کمزوری نہیں، یہ روح کی زبان ہے۔ خالی ہونا ناکامی نہیں، یہ تیاری ہے، اور زخم اگر سمجھ لیے جائیں تو نغمہ بن جاتے ہیں۔ صوفی جب نئی کی آواز پر رقص کرتے ہیں وہ دکھ کو دھن میں بدل دیتے ہیں۔ یہی رومی کا پیغام ہے۔ زخم چھپاؤ نہیں، انہیں گاؤ۔ بانسری ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں تلاش کر رہا ہے۔ ہماری تڑپ، ہماری پکار در حقیقت جواب ہے کسی آسمانی آواز کا۔ بانسری آج بھی گاتی ہے، غنیہ کے درویشوں میں، دلوں کے اندر، اور ہر اس انسان میں جو اپنے خالق کی تلاش میں ہے۔ جب ہم بانسری سنتے ہیں ہم یاد کرتے ہیں، اور یاد کرنا ہی واپسی کی پہلی سیڑھی ہے۔